چہرہ نبوت کا دیدار سب سے پہلے عورت نے کیا، مرد نے نہیں کیا۔ ایمان لانے والوں میں بھی سب سے پہلے بی بی خدیجہ ہی تھیں، کوئی مرد بھی ان کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکا، سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں، اور سب سے پہلے شہادت اسلام کی خاطر جو خون بہایا گیا وہ بھی کسی مرد کا نہیں، ایک عورت کا تھا۔ اسلام نے تعلیم دی کہ لوگوں، عورت اگر بیٹی ہے تو یہ تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہارا ناموس، اور اگر یہ بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے۔ ہر ایک تاریخ ساز شخصیت کی پشت کے اوپر آپ کو باعمل ماؤں کا کردار نظر آئے گا۔ عورتوں کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ولایت کے درجات فقط مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں کے لیے میدان کو کھلا رکھا۔ خواتین اسلام کا معاشرے کے اندر کردار، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز کچھ بات کرنی ہے۔ انسانیت کی تاریخ میں جہاں مرد کا ذکر ملتا ہے وہاں عورت کا ذکر بھی ہمیشہ ملا، ہر دور میں ملا، ہر علاقے میں ملا، ہر قوم میں ملا۔ اسلام سے پہلے بعض لوگوں یا قوموں نے، مذاہب نے اس کو اتنا کم تر درجہ دیا کہ اس کو پاؤں کی جوتی سمجھ لیا، اس کا استحصال کیا، اس کو کوئی حق نہیں دیا، اور بعض نے اس کا درجہ اتنا بڑھایا کہ خدائی بنا لیا۔ تو یہ افراط و تفریط تھی۔ اسلام نے آ کر صحیح جو ہے نا وہ میسج دیا۔ اسلام نے تعلیم دی کہ لوگوں، عورت اگر بیٹی ہے تو یہ تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہارا ناموس، اور اگر یہ بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ عزت کا مقام جو اسلام نے عورت کو عطا کیا کوئی اور نہیں کر سکا۔ اسلام کے نظام عدل کی وجہ سے، اس کی برکت سے مسلمانوں کے اندر عورت نے بہت عزت پائی، اور ایک ایسا معاشرہ قائم ہوا جس میں ماں، بیٹی، بیوی اور بہن کو بھرپور تحفظ دیا گیا، اور اسلام کی عطا کردہ اس قدر و منزلت سے عورتوں نے بھی خوب فائدہ اٹھایا۔ خواتین اسلام نے علم میں، ادب میں، تعلیم میں، تعلم میں، تدریس میں اور بہت سارے شعبوں میں ایسے کارنامے انجام دیے کہ انسان حیران ہو جاتا۔ معاشرتی زندگی میں عورت کا کردار، اس کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کی علیحدہ تعلیم کے لیے دن مقرر کیا، علیحدہ مجالس ہوا کرتی تھیں اور ان کی تعلیم کا سلسلہ ہوتا تھا۔ علماء امت نے بھی نبی علیہ السلام کی سنت کو آگے بڑھایا اور عورتوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ لہذا تاریخ اسلامی کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کا جو شروع کے دور ہے نا، قرون اولیٰ اور قرون وسطیٰ، شروع کے جو دور ہیں اس میں باقاعدہ معاشرے کے اس بہترین حصے کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جاتا، اور ان لوگوں نے بھی پھر، ان عورتوں نے بھی پھر خوب اس کے اوپر کام کر کے دکھایا، اور ان کا ایسا کردار تھا، ان کی پاک دامنی اور کردار کی برکت سے ان ماؤں نے ایسے بچوں کو جنم دیا کہ جن کی کامیابیوں کو پڑھتے ہوئے آج انسان حیران ہو جاتا، کیسے کیسے لوگ تھے۔ علم کے آفتاب و مہتاب ہوں یا ملکوں کو فتح کرنے والے جری مجاہد، عدل و انصاف کے پھریرے لہرانے والے حکمران ہوں یا لوگوں کے دلوں میں جھنڈے گاڑ دینے والے باخودہ صوفیہ، ہر ایک تاریخ ساز شخصیت کی پشت کے اوپر آپ کو باعمل ماؤں کا کردار نظر آئے گا۔ آج تو ایک بات غیر مسلم بھی کہتے ہیں، نیلسن منڈیلا نے بھی کہا اور بھی کہنے لگے کہ تم مجھے باکردار اور عظیم مائے دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ آج تنزلی کا دور ہے، ہماری عورتوں نے چراغ محفل بننے کو ہی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ جو قدر شریف اور دیندار لوگ ہیں وہاں بھی عورت کی زندگی کیا ہے؟ کھانا پینا، پکانا، گھر کے کام کرنا، بچوں کو روٹی کپڑا، ضروریات کی طرف متوجہ رہنا، بس دین سیکھنا، دین سکھانا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، نبی علیہ السلام کی اتباع سنت، یہ سب چیزیں ہماری عورتوں میں سے بہت نکل چکی ہیں۔ آج تعلیم نسواں کا راگ تو خوب الاپا جاتا ہے، لیکن اس راگ کے بعد جو ان کو تعلیم دی جاتی ہے وہاں کوئی روحانیت نہیں،
وہاں کوئی فکری ترقی نہیں، صرف اور صرف مادہ پرستی ہے۔ ماضی کے جس دور میں عورت معاشرتی اپنے مقام سے واقف تھی کہ میرا مقام کیا ہے، ماضی کے جس دور میں عورت خاندان کی تعمیر میں، معاشرے کی ترقی میں جب اپنی اہمیت کو سمجھ لیتی تھی، سمجھی ہوئی تھی، وہ اسلام کا سنہری دور تھا۔ اب جب کہ عورت اپنا یہ مقام بھول چکی، اپنا ایک کردار ادا کرنے سے غافل ہو چکی، تو مسلمان دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ آج بھی اگر ہم بحیثیت امت ترقی کرنا چاہتے ہیں، بحیثیت امت آج بھی اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی عورت کو وہ مقام دینا ہوگا، اور عورت کو آگے بڑھ کر اس مقام کو حاصل کرنا ہوگا جو قرون اولیٰ کی عورتوں نے حاصل کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ رب العزت نے بیکارہ ناکارہ پیدا نہیں کیا، کوئی نہ کوئی مقصد ہے زندگی کا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں، مجھے پہچانیں، مجھ سے محبت کریں۔ تو انسانوں میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی۔ عورتوں کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ولایت کے درجات فقط مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں کے لیے میدان کو کھلا رکھا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو کوئی نیک عمل کرے گا، مرد ہوگا یا عورت، ایمان والا ہے، اللہ تعالیٰ مزیدار اور بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو گھر کے باہر دین کا کام کرنا، مردوں میں دین کا کام کرنا یہ مردوں کا کام، گھر کی چار دیواری کے اندر کام کرنا، عورتوں کے اندر دین کا کام کرنا یہ عورتوں کا کام۔ دین سیکھنا اور سکھانا یہ انتہائی ضروری۔ حدیث کے اندر آتا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر، وہ مرد مسلمان ہو یا عورت مسلمان ہو، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اگر دین کا علم حاصل نہیں ہوگا تو انسان اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ چاہتے کیا ہے؟ تو دین کا علم حاصل کرنا مرد عورتوں کے لیے ضروری۔ صحابیات کی مثالیں ملتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سے دین سیکھنے آیا کرتی تھی۔ ایک صحابیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ مرد آپ سے دین سیکھتے ہیں، ہم ان کے بچوں کو گھروں میں پال رہی ہوتی ہیں، ہمارے پاس موقع نہیں ہوتے۔ تو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ بدھ کا دن طے کیا، تعین کیا، اور ہر بدھ کو عورتیں آتی ہیں نبی علیہ السلام سے باقاعدہ دین سیکھتی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئی، انہوں نے ایک سوال کیا، نبی علیہ السلام نے اس سوال کو بہت پسند فرمایا۔ انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ، یہ مرد عبادات میں نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے، جنازہ یہ پڑھتے ہیں، جہاد میں آپ کے ساتھ یہ جاتے ہیں، مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ ادا کرتے ہیں، ہم تو گھر میں رہتی ہیں، چار دیواری میں رہتی ہیں، گھر کے کام کاج، ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، تو یہ تو بہت آگے نکل گئے، ہم تو اتنے بڑے نیکی کے کام نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال پوچھا، پھر جواب دینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی شاندار جواب عطا فرمایا عورتوں کو۔ فرمایا کہ جو عورت گھر کے کونے میں نماز پڑھ لیتی ہے اس کو اس مرد کی طرح ثواب ملتا ہے جو مسجد میں جا کے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے۔ جو عورت رات کو بچے کی وجہ سے جاگتی ہے اس کو اس مجاہد کی طرح ثواب ملتا ہے جو سرحد کے اوپر پہرا دے رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے عورتوں کو بھی تسلی دی کہ تم جو گھر کے کام کر رہی ہو اسی کے اندر بھی عبادت اللہ نے رکھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھر کی مستورات کے لیے تعلیم کا بندوبست کریں۔ میری تو خواہش یہ ہے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں مدرسے بنائیں۔ ارادہ تو کر لیں، بنوانے تو اللہ نے ہے، آپ بھی کسی عالمہ سے شادی کر لیں تاکہ جلدی مدرسہ کھل جائے۔ زندگی میں کم سے کم ایک مدرسہ تھا تو ہم بنا کے جائیں نا، ایک مسجد یا ایک مدرسہ، زیادہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، زیادہ کی ممانعت نہیں، کم سے کم کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب تک ہمارے گھروں میں مدرسے نہیں، ہم اپنی عورتوں کو، بچیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو مدرسوں میں بھیج تو سکتے ہیں نا، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، یہ بہت ضروری ہے۔
بعض خوبیاں تو ایسی ہیں جو عورتوں کے لیے بہت ہی عجیب اور بہترین اور ان کے لیے بڑی فخر کے لیے ہیں، بڑے بڑے فخر کی چیز ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، بحیثیت امتی کوئی مرد نہیں، ایک عورت ہے جس نے آپ کو نبی ہونے کی نظر سے دیکھا، یعنی چہرہ نبوت کا دیدار سب سے پہلے عورت نے کیا، مرد نے نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ نے کیا، کوئی اور نہیں کر سکا۔ ایمان لانے والوں میں بھی سب سے پہلے بی بی خدیجہ ہی تھی، کوئی مرد بھی ان کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکا، سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں، اور سب سے پہلے شہادت اسلام کی خاطر جو خون بہایا گیا وہ بھی کسی مرد کا نہیں، ایک عورت کا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کو علوم نبوت عطا کیے وہاں عورتوں کو بھی کیے۔ عورتوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک خاص خاتون کے بارے میں فرمایا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، میری عائشہ تو آدھا دین ہے۔ نبی علیہ السلام سے 6 سال کی عمر میں نکاح، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، پھر تقریباً 9-10 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ رہیں، 9 سال تقریباً۔ نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 18 سال، اور اس وقت سے لے کے 48 سال آپ نے مزید لوگوں کو دین سکھایا۔ آپ کا جو حجرہ تھا یہ مدرسہ تھا، بڑے بڑے صحابہ کرام تابعین دور دور سے سفر کر کے آتے اور پیچھے پردے کے پیچھے بیٹھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دین کے بارے میں سوالات پوچھتے، معلومات حاصل کرتے اور بڑے بڑے پیچیدہ مسائل حل کرواتے، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بہترین جوابات دیا کرتی تھی۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا، با کردار عورت کا، ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں کردار ضرور موجود۔ تو ہم چند واقعات سنتے ہیں جس میں معلوم ہوگا کہ عورتوں نے کس طریقے سے مردوں کے ساتھ تعاون کیا اور یہ مرد دنیا میں کامیابی کی منزلیں طے کرتے چلے گئے۔ عورت اگر آج اپنے اس مقام اور مرتبے کو سمجھ لے تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر خیر پھیل سکتی ہے، اس کے بغیر پھیل نہیں سکتی۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب زندگی کے پیچھے بہترین صورت میں نظر آئے گا۔ نبی علیہ السلام کے اوپر انہوں نے اپنا سارا مال نچھاور کیا، کفار آپ کو تکلیفیں دیتے، آپ نبی علیہ السلام کو تسلیاں دیا کرتی تھی، ہر موقع کے اوپر انہوں نے آپ کی مدد کی۔ جب وحی کا نزول ہوا، غار حرا سے نبی علیہ السلام واپس آئے تو فرمانے تھے زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑائی گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے، کیونکہ ایک بالکل نئی بات پیش آئی تھی آپ کو، اب بہت عجیب سی کیفیت میں تھے۔ امی خدیجہ نے فرمایا کلا ما یخزیک اللہ ابدا، ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے، رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اور آگے فرمایا اس لیے آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو کما کر دینے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، نیک کاموں میں دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تسلی دینے سے نبی علیہ السلام مطمئن ہو گئے، تو آپ کو نبی علیہ السلام کی زندگی کے پیچھے عورت کا کردار بیوی کی حیثیت سے نظر آئے گا۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، یہ مسلمان ہو گئے، ان کے شوہر بھی مسلمان ہو گئے۔ اسلام کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا، اس وقت کلمہ پڑھنا پورے کفر کو اپنے اوپر اور ظلم اور ستم کو اور تشدد کو اپنے اوپر آواز دینا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تلوار لے کے نکلے اس ارادے کے ساتھ کہ نعوذ باللہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حملہ کریں گے۔ جب گھر سے نکلے تو
کسی سے انہوں نے اپنے ارادے کا اظہار کیا، وہ مسلمان ہی تھے، انہوں نے بھی اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر کے ارادے کو دیکھا تو کہا کہ پہلے اپنے گھر کی بہن اور بہنوئی کی خبر تو لو، وہ بھی تو مسلمان ہو چکے۔ اصل میں وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام تک اس حالت میں نہ پہنچیں، کیونکہ بہادر تھے اور معلوم تھا سب کو کہ عمر عمر ہیں۔ ابھی جب اپنے گھر گئے، بہن کے گھر، تو انہیں باہر سے کچھ آواز آ گئی کہ اندر کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ دروازہ نوک کیا، اندر والوں کو پتہ لگا عمر ہیں، تو جو صحابی پڑھانے آئے تھے وہ تو اندر چھپ گئے، اور جو پڑھایا جا رہا تھا وہ چھپا لیا گیا۔ قرآن مجید سورہ طٰہٰ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اندر آئے اور غصے کے ساتھ اپنے بہنوں کو بات چیت بھی کی اور مارا بھی۔ جو بہن تھی فاطمہ، وہ بچانے کے لیے آگے بڑھی تو حضرت عمر نے ان کو بھی مار دیا، نیچے گر گئیں۔ اور اس کے بعد تھی نا عمر کی بہن، تو کہنے لگیں عمر جس ماں کا دودھ تم نے پیا اس کا میں نے بھی پیا۔ بہن کے جب جسم پہ چوٹ لگی دیکھی اور اس طرح کا انداز دیکھا تو پھر ذرا نرم ہوئے، کہنے لگے کہ بھئی تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، ذرا بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تو ناپاک ہیں، پہلے کلمہ پہلے جو آپ غسل کر کے آئیں اس کے بعد ہم بتا سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ غسل کر کے آئے، اس کے بعد کہا مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے جو صحابی چھپے ہوئے تھے باہر آ کے سورہ طٰہٰ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہاں تک پہنچ کے آپ کے دل کے اندر ایمان کا ایک شعلہ، ایک حرارت پیدا ہوئی اور کہا میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرواؤ۔ اور صحابی کہنے لگے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک کو ایمان کے لیے قبول فرما لیجئے اور اس کے ذریعے اسلام کو ترقی عطا فرما دیجئے۔ خیر وہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس ان کو لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں تو نبی علیہ السلام دار ارقم میں تھے، دروازے کے باہر کھڑے ہوئے، تلوار ہاتھ میں تھی۔ اندر سے کسی نے کہا دیکھ کے نبی علیہ السلام کو کہ عمر آئے ہیں، اور طبیعت ذرا بدلی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سے بالکل تھوڑے ہی دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ آنے دو، اچھے ارادے سے آیا ہے تو بہت اچھا، نہیں تو اسی کی تلوار ہوگی، اسی کی گردن ہوگی، پریشانی کی کوئی بات نہیں، دروازہ کھولو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے ایمان پیش کیا اور آپ فوری طور پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، صحابہ نے بھی لگایا، اور ادھر اوپر آسمانوں میں فرشتوں نے بھی لگایا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا ایمان دیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر، فرمایا جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیاب ترین زندگی کے پیچھے عورت کا کردار بہن کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اسلام کے ایک بہت بڑے جرنیل گزرے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کے یہ بیٹے تھے۔ فتح مکہ کے وقت نبی علیہ السلام نے جن لوگوں کے لیے اعلان کیا تھا نا، جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دینا، چاہے یہ بیت اللہ کے غلاف سے چمٹے ہوئے کیوں نہ ہوں، ان میں سے ایک تھے یہ۔ اب انہیں اپنے کرتوتوں کا تو پتہ، کرتوتوں کا تو معلوم تھا نا، مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ان کی اہلیہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی، اور نبی علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ میرے خاوند کو معاف کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام کا دل تو سمندروں سے زیادہ گہرا تھا، آپ نے ان کی بیوی کے کہنے کے اوپر ان کو معاف کر دیا۔ یہ معافی کا پروانہ لے کے، امن کا پیغام لے کے تلاش کرنے نکلی۔ جدہ کے قریب کہیں کشتیوں میں جا کے ملاقات کی اور جا کے کہا چلو مکہ واپس وہاں زندگی گزاریں، کیونکہ میں مکہ نہیں جاتا، میرے تو ڈیتھ آرڈر جاری ہیں، مجھے تو وہاں زندگی نہیں مل سکتی۔ کہا نہیں، میں تمہارے لیے امن کا پیغام لے کر آئی ہوں، تمہیں معاف کر دیا گیا۔ تو خیر جب یہ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے ہیں، ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے نا، ابھی تو کلمہ نہیں پڑھا، ابھی تو پیغام پر واپس آئے ہیں۔ صحابہ کرام کو پتہ لگا کہ نبی علیہ السلام کے قریب ملنے آ گئے، تو کسی صحابی نے جلدی سے جا کے اطلاع کی کہ عکرمہ تو آ گئے باہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ آپ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، آپ فوری طور پر بس ننگے پیری باہر آ گئے استقبال کے لیے۔ اور استقبال کیسے کیا؟
اے مہاجر سوار تیرا آنا مبارک، اے مہاجر سوار تیرا آنا مبارک۔ پھر خیر یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو آپ کو ایک عظیم اسلام کے جرنیل حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیاب زندگی کے پیچھے عورت کا کردار بیوی کی حیثیت سے نظر آئے گا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے بیٹے کو کلمہ سکھاتی، شوہر مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ خفا ہوتا، خیر اس شوہر کا کہیں انتقال ہو گیا، یہ بیوہ ہو گئی، ان کو بڑے رشتے آئے، انہوں نے سب انکار کیا اپنے بیٹے کی پرورش کی خاطر۔ اللہ کی شان جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، درخواست یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے، یہ دین سیکھ جائے گا، میری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو قبول فرما لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی باتوں کو سیکھا، یاد کیا، بہت ساری احادیث ان سے روایت کی جاتی ہیں، چھوٹے سے جب آئے لیکن اب بڑے درجے کے جلیل القدر صحابہ کرام میں شامل ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیاب زندگی کے پیچھے آپ کو عورت کا کردار ماں کی صورت میں نظر آئے گا۔ اور یہ جو تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، پھر جب انہوں نے شادی کی، ایک صاحب تھے رشتہ ہے ابو طلحہ، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو تمہارے جیسے بندے کا رشتہ انکار کرنا اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن تم مسلمان نہیں ہو، میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو، کلمہ پڑھ لو۔ تو وہ مسلمان ہو گیا، پھر یہ نکاح ہو گیا۔ اتنی صبر والی تھیں اور شوہر کی خدمت کرنے والی تھیں، اتنا خیال رکھنے والی تھیں کہ ایسی مثال میرا گمان یہ ہے کہ اسلام کے سوا اور کوئی بھی مذہب اور قوم پیش نہیں کر سکتی، جو ان کی زندگی کا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کو اور بھی اولاد دی، بچہ چھوٹا تھا، شوہر کو کسی سفر پہ جانا ہوا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس رات ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آنا تھا، ان کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ بچے کو انہوں نے جو ہے نا وہ چارپائی پہ لٹا دیا، بچے کی لاش گھر میں موجود، شوہر آئے، سلام دعا ہوئی، ان کو اندر بٹھایا، انہوں نے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہا آرام سے ہے۔ مومن تو آرام سے ہی ہوتا ہے نا، موت کے بعد سمجھے سو رہا ہے۔ اس کے بعد شوہر کو کھانا کھلایا اور پھر دونوں لیٹ بھی گئے، پھر شوہر نے رات کو ملاقات بھی کی۔ ساری چیزوں کے بعد صبح جب فجر کی نماز کے لیے شوہر جانے لگے مسجد، ام سلیم نے پوچھا اگر اللہ کوئی امانت دے تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، پوچھا اگر کوئی امانت دے دے اور پھر امانت واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا امانت واپس دینی چاہیے۔ کہا یہ بچہ اللہ نے امانت دی تھی، آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا، آپ سفر سے تھکے ہوئے آئے تھے، آپ کی راحت اور آرام کی خاطر میں نے اس وقت نہیں بتایا، اب آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، اب ذرا بچے کی تجہیز و تکفین کا انتظام بھی ساتھ ساتھ کر لیجیے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ عورت ہونے کے باوجود اتنا حوصلہ، اتنا صبر کہ خاوند کی خدمت کی خاطر بچے کی لاش موجود گھر پہ، لیکن سارے آرام پہلے دیے کہ ایک دفعہ وہ ریلیکس ہو جائیں پھر جا کے چلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام کو جا کے بتایا، نبی علیہ السلام نے پھر برکت دی، اللہ آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے، دعا دی نبی علیہ السلام نے، برکت کی دعا دی اولاد میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام تو عبداللہ۔ تو ان کو اللہ رب العزت نے ان عبداللہ کو 9 بیٹے دیے جو قرآن کے حافظ اور عالم بنے۔ یہ برکتوں کے سلسلے پہ ایسے چلتے ہیں۔ میرا اپنا گمان نہیں، یقین ہے کہ اسلام میں تو ایسے واقعات ملتے ہیں، اسلام کے علاوہ ایسے صحیح مستند واقعات یہ کسی اور دین میں، مذہب میں، قوم میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جب عورت کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ عطا فرما دیتے ہیں تو پھر اسلام ترقی کرتا ہے اور مسلمانوں کو عروج ملتا ہے۔ جب عورت اپنے فرض منصبی کو بھول جاتی ہے پھر یہ قوم ذلت کے گڑھے میں گر جاتی ہے۔ تو ان باتوں سے سبق کیا ملا کہ عورت کو دین کا پیغام دینا، دین کی صحیح سمجھ دینا، دین کی تربیت دینا، تعلیم دینا انتہائی ضروری، اس کے بغیر ترقی ہمارے لیے مشکل۔
اب ہم سنتے ہیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ہجرت کے سفر میں انہوں نے کیسے کامیابی کے ساتھ باپ کا اور نبی کے سفر کو آسان کیا۔ نبی علیہ السلام گھر آئے کہ مجھے اکیلے میں کوئی بات کرنی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کریں بات، بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، سب آپ ہی کے لوگ ہیں، پریشان نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے بھی سب بات کر دی کہ ہجرت کے لیے ابھی نکلنا ہے، تیاری کی اور یہ نکل پڑے۔ تیاریاں کیا تھیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ روز کھانا پہنچاتی تھی، غلام عامر ابن فہیرہ بکریوں کو چرانے لے جاتے، دودھ پلاتے اور بکریوں کو دودھ پلاتے، اور جو بیٹے تھے عبداللہ وہ حالات کی خبر لے کے وہاں پہنچایا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی تھیں، وہ گھر پہ تھیں، تو بہرحال یہ پورا گھرانہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں لگا۔ ایک دن نبی علیہ السلام سے جب کھانے کے لیے لے کے گئیں، تشریف لے گئے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو چہرے پہ ان کے غم اور پریشانی بھی تھی، کچھ چہرے پہ زخم کا نشان بھی تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اسماء یہ زخم کیسا ہے، پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ کہا ابو جہل آیا تھا اور اس نے مجھے مارا تھا، میں نیچے بھی گر گئی تھی، میرے چوٹ بھی لگ گئی، میری بالیاں بھی ٹوٹیں، اور اس نے مجھے کہا بتا تیرا نبی کہاں، تیرا باپ کہاں؟ میں نے کہا میری جان تو تیرے حوالے، محمد عربی کو تیرے حوالے نہیں کر سکتی۔ اسی دوران ان 3 دنوں کے دوران ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ حضرت ابوبکر کے والد ہیں، یہ گھر آئے، پوچھا بچیوں سے ابو بکر کہاں؟ وہ تو چلے گئے۔ کہاں؟ انہیں کے ساتھ گئے ہوں گے۔ پھر پوچھا کچھ چھوڑ کے بھی گئے؟ اب وہ تو سارا مال لے گئے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھدار تھیں اور وہ تو نابینا تھے، انہوں نے ایک تھیلی کے اندر کچھ پتھر وغیرہ ڈال دیے تاکہ کچھ وزنی ہو جائے، اور کہا کہ دادا جان یہ دیکھ لیجئے بہت کچھ ہے۔ انہوں نے جب دیکھا وزن نظر آیا، انہوں نے کہا ہاں لگتا ہے کافی سونے کی اشرفیاں چھوڑ گئے، تو اطمینان کے ساتھ واپس چلے گئے۔ تو والد اور نبی کی ہجرت کے کامیاب سفر میں آپ کو عورت کا کردار بیٹی کی صورت میں نظر آئے گا۔ اب کچھ اولیاء اللہ کے واقعات بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ خراسانی شخص یعنی بایزید ہمارے درمیان وہ مقام رکھتے ہیں جو فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، یعنی حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اولیاء میں ایسے ہے جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام فرشتوں میں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، ماں نے ان کو مدرسے داخل کرایا اور قاری صاحب کو کہا گھر نہ بھیجا کریں، زیادہ یہیں رکھا کریں، باپ سر پہ ہے نہیں، میں گھر پہ اکیلی ہوں تو لانا لے جانا مشکل ہوگا، گھر آنے جانے کی عادت پڑ گئی تو دین کی تعلیم کا حرج ہوگا۔ قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ کہتے ہیں چند دن بعد مجھے گھر جانا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہیں پہ رہنا ہے، کہتے جی مجھے جانا ہے، ان کو کچھ کام اور دیتے تھے، یہ پڑھو یہ کرو وہ کر لیتے۔ ایک دن انہوں نے پھر کچھ دن بعد ضد کی کہ مجھے جانا ہے، انہوں نے بہت زیادہ کام قاری صاحب نے دیے تھے کہ اچھا یہ سارا یاد کر کے لاؤ۔ ان کو جانے کا شوق تھا، ذہین بھی تھے، جذبہ بھی تھا، وہ سارا کام کر کے سنا دیا، جناب اب تو اجازت دے دیں۔ قاری صاحب بھی کہنے لگے اب کیسے اس کو مزید روکوں، اچھا بیٹا جاؤ۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ خوشی خوشی اپنے گھر گئے، کافی دن بعد چھٹی ملی تھی، اور گھر جا کے اپنے گھر کا دروازہ نوک کیا۔ اندر جو ان کی والدہ تھیں اس وقت وضو کر رہی تھیں، دستک کی آواز سے وہ پہچان گئیں کہ یہ میرے بیٹے بایزید کی آواز ہے۔ پھر پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی بایزید۔ تو ایک دم ماں نے اپنے دل کے اوپر کیسے پتھر رکھا ہوگا، ذرا غور کیجئے، کتنے دنوں بعد چھوٹا بچہ گھر پہ آیا ہے جو یتیم بھی ہے، کوئی اور ہے بھی نہیں۔ دل میں خیال ہے آج میں نے دروازہ کھول دیا نا، یہ بار بار آئے گا۔ پھر وہیں سے پوچھا کون بایزید؟ میرا بھی تو ایک بایزید تھا جسے میں اللہ کے لیے وقف کر چکی ہوں، دین حاصل کرنے مدرسے میں گئے ہوئے، تو کون ہے؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اندر سے ماں کی یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ میری ماں بھی ملنا نہیں چاہتی، وہ یہ چاہتی ہے کہ میں پورا عالم بن کر دین سیکھ کر ہی باہر آؤں۔ پھر وہ واپس گئے اور وقت مقام آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے اندر بہت بڑا
مقام عطا فرمایا۔ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین میں ایک بہت بڑا مقام عطا کیا۔ تو حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی کامیاب ترین زندگی کے پیچھے عورت کا کردار ماں کی صورت میں نظر آتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ کا کردار بھی ذرا غور سے سن لیجئے۔ یہ دو بھائی تھے، امام محمد غزالی اور امام احمد غزالی۔ امام محمد غزالی علم قال میں بڑے ہوئے تھے، اور امام احمد غزالی جو تھے یہ علم حال میں بڑے ہوئے تھے، ان کو کشف بہت زیادہ ہوتا تھا۔ امام محمد غزالی یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، خطیب شہر تھے، بڑی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، بڑا مجمع ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، بڑے ان کا مقام تھا، عزت تھی۔ لیکن ان کا اپنا سگا بھائی احمد غزالی ان کے پیچھے نماز نہ پڑھتا۔ لوگ باتیں بناتے کہ دیکھو بھائی تمہارا بھائی تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ انہیں بڑی پریشانی ہوتی کہ مسجد میں آتا ہے اکیلے نماز پڑھتا۔ تو ایک دن اپنی ماں کے پاس گئے، کہنے لگے امی میرا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لوگ بڑی عزت دیتے ہیں، مجھے اس بھائی کی وجہ سے بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ امی نے کہا اچھا، بلایا، ہاں بھائی احمد غزالی تم ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا جی اب میں پڑھوں گا۔ وعدہ ہو گیا۔ اگلی نماز کا وقت آیا، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ نے نماز پڑھانی شروع کی، اور پیچھے بھائی نے امام احمد غزالی نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ایک رکعت تو پڑھ لی، جیسے امام محمد غزالی نے دوسری رکعت شروع کی، پیچھے امام احمد غزالی نے نماز توڑی، پیچھے گئے اور جا کے اپنی نماز پڑھی اور باہر۔ اب تو جناب سلام پھرنے کے بعد امام غزالی کہتے ہیں کہ میرا تو اس سے بھی زیادہ برا حال کہ پہلے تو پڑھتا نہیں تھا پیچھے، اب آگے پڑھی ہے تو کیا حرکت کی ہے کہ ایک نے رکعت پڑھی، دوسری رکعت کے بعد نماز توڑ کے غائب، اور مسجد میں پوری کر کے نماز پڑھ کے باہر نکلے۔ لوگوں نے بھی باتیں کہیں تو یہ پھر اپنی ماں کے پاس آئے، اماں آج تو بہت ہی کام خراب ہو گیا، یہ حرکت کی، یہ کام کیا۔ ماں نے پھر بلایا، بیٹا آج آپ نے یہ کیا؟ کہ امی میں نے یہ کیا۔ کیوں تم نے ایسے کیوں کیا؟ کہ امی پہلی رکعت جب ان کی تھی نا، میں ان کے دل کی طرف توجہ کرتا رہا، دیکھتا رہا، ان کی بڑی توجہ اللہ کے ساتھ لگی ہوئی تھی، انہوں نے پورے خلوص کے ساتھ رجوع اللہ حضوری کے ساتھ نماز پڑھائی۔ دوسری رکعت میں یہ جناب مسائل پہ غور و فکر کرنا شروع کر گئے، توجہ ان کی اللہ سے ختم ہو گئی، توجہ اللہ ختم ہو کے مسائل پہ توجہ چلی گئی۔ تو جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے تو پھر نماز ہی توڑ دی کہ ایسے بندے کے پیچھے کیوں نماز پڑھوں جو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، کہیں اور متوجہ ہے۔ ماں نے پتہ کیا کہا؟ ماں نے کہا تم دونوں میرے کام کے نہیں ہو، تم دونوں میرے کام کے نہیں نکلے، دونوں نکمے ہو۔ اب دونوں طرف کے امی کے پاس آئے، اماں ہم نکمے ہیں، غلطی تو بتائیں، ہمیں سمجھ میں تو آئے کیا ہوا؟ تو ماں نے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگی ایک نماز میں کھڑا، اچھا ماں نے پوچھا تھا امام غزالی سے کہ بھئی یہ بیٹا کیا کہ یہ احمد غزالی کیا کہہ رہے؟ تو امام غزالی نے کہا کہ اماں بات یہ ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں میری توجہ تھی، نماز سے پہلے اصل میں کچھ عورتوں کے مسائل تھے، ان کو میں تحقیق کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، ان پہ غور و فکر کر رہا تھا، تو دوسری رکعت میں وہ حاوی ہو گئے، وہ خیالات میرے اوپر آ گئے۔ تو ایک بھائی نے یہ کہا کہ پہلی رکعت میں توجہ اللہ کی طرف تھی، دوسری رکعت میں توجہ کہیں اور چلی گئی۔ امام والا جو بھائی تھے امام محمد غزالی نے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہوا، پہلی رکعت میں میری توجہ ٹھیک تھی، دوسری رکعت میں توجہ دینی مسائل پہ چلی گئی۔ ماں کے سامنے جب دونوں بیٹوں نے یہ کہا تو ماں نے کہا تم دونوں ہی میرے کام کے نہ نکلے۔ اب یہ دونوں تڑپے، کہنے لگے اماں آپ نے یہ بات کیسے کہی، ہمیں سمجھائیں۔ ماں نے کہا کہ ایک بیٹا نماز میں دین کے مسائل پہ غور کر رہا ہے اور دوسرا بیٹا پہلے کے دل کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے دونوں غافل ہیں، اللہ کی طرف نہ یہ ہے نہ وہ ہے۔ یعنی دوسرے نے جو پہلے کی شکایت لگائی تو ان کی شکایت پہلے سے ہی تھی کہ یہ بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں، دوسرے کے دل کی طرف، غیر اللہ کی طرف متوجہ۔ پھر دونوں نے ماں سے معافی مانگی۔ تو ایک زمانہ ایسا تھا مائیں ایسی تربیت کرتی تھیں جیسے مشائخ کیا کرتے تھے،
تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کامیاب شخصیت کے پیچھے عورت کا کردار ماں کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اب اگلا واقعہ ہم سنتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کامیاب ترین زندگی کے پیچھے آپ کو عورت کا کردار ماں کی صورت میں نظر آئے گا۔ وہ کیسے؟ چھوٹے تھے، مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تو مدرسے ہی جا رہے تھے، دین پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ ماں سفر لمبا تھا تو ماں نے کچھ اشرفیہ، کچھ پیسے وغیرہ جو زمانے کی کرنسی تھی، وہ ان کے اندر کسی جگہ خفیہ مقام پہ سی دی اور بتا دیا بیٹا یہ اتنے پیسے ہیں۔ جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں کا قافلہ آ گیا، ڈاکوؤں نے جناب قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے ایسے ہی ان سے پوچھ لیا بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ میں کہا ہاں ہے۔ ڈاکو بڑا حیران ہوا کہ تمہیں نہ مال کے جانے کا خوف نہ اپنی جان کا خوف۔ اس کے لیے عجیب بات تھی، لوگ تو جھوٹ بول دیتے ہیں نا، پیسے ہوتے ہیں، کوئی ڈاکو ہو تو کہتے نہیں ہیں۔ تو اس نے ڈاکو نے کہا تمہیں نہ جان کا خوف ہے نہ مال کا، کیسے تم ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہے، تلاشی لی تو پیسے نہ ملے۔ اگر پیسے تو ہے میرے پاس، جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ اب یہ جو ڈاکو تھا یہ سردار کے پاس لے گیا اپنے کہ جی یہ بچہ ہے۔ اب سردار نے پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ بھئی یہ رہے پیسے، نکال کے بتا دیے۔ اب سردار بڑا حیران ہوا کہ تمہیں خوف نہیں آتا؟ انہوں نے کہا بھی میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا، میری ماں کی نصیحت یہ تھی۔ اس عمل کا کیا اثر ہوا؟ باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ آج ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، تو خود نماز پڑھیں، خود جھوٹ نہ بولیں تو کام آسان ہو جائے گا۔ تو صرف کہنے سے بات نہیں بنتی، کر کے بھی دکھانا ہوتا ہے، عمل کا اثر ہوتا ہے۔ اور جب یہ عمل سامنے ہوا تو ڈاکوؤں کے سردار کے اوپر اثر ہوا، کہنے لگا چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی نصیحت کو یاد رکھے ہوئے، نہ جان کا خوف نہ مال کا خوف، ہمیں بھی تو اللہ نے نصیحتیں کی ہوئی ہیں نا، ہم تو اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ سارا مال بھی واپس کیا اور سب نے توبہ طائب بھی کی، ڈاکوؤں کے اپنے عمل سے آئندہ ڈاکے ڈالنے بھی چھوڑ دی۔ اور یہ بچہ ابھی تو چھوٹا تھا، لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے بعد ایک وقت آیا کہ جب یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ اچھا، ان کی والدہ کون تھیں اور ان کے والد کون تھے؟ ان کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ ان کے والد کا نام تھا سید ابو صالح دوست جنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی شادی کا واقعہ بھی انتہائی عجیب اور ایمان افروز ہے۔ ہوا یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جوانی میں عبادات بہت کیا کرتے تھے، کئی دن عبادت ہوتی تو بعض مرتبہ کھانے پینے کی بھی فکر نہ ہوتی، فاقہ بھی آ جاتا۔ تو ایک مرتبہ دریا کے کنارے جا رہے تھے، 3 دن کا فاقہ تھا۔ کتنے دن کا؟ 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، فاقہ تھا 3 دن کا۔ دریا کے اوپر دیکھا کہ ایک سیب چلا آ رہا ہے پانی کے بہاؤ کے ساتھ، ایسے ہی ہوتا اچانک ہاتھ ڈالا، وہ جناب بسم اللہ پڑھی، سیب کھا لیا۔ 3 دن کی بھوک جو تھی، اس کے بعد ایک دم خیال آیا کہ یا اللہ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں کس کا ہے، مالک سے تو نہ اجازت دی نہ پیمنٹ، نہ اجازت لی نہ پیمنٹ دی، اب کیا کروں؟ سوچنے لگے تو خیال یہ آیا کہ ادھر سے پانی آ رہا ہے نا، یہ آ رہا ہے تو مجھے ایسے جانا چاہیے، تو آگے جا کے چلتے ہیں کچھ پتہ لگے گا۔ اب یہ دریا کے کنارے چل رہے ہیں، پانی کے بہاؤ کے خلاف، پانی ادھر آ رہا ہے، یہ ادھر جا رہے ہیں۔ جب آگے گئے تو دیکھا ایک درخت ایسا نظر آیا باغ میں کہ یہ درخت ہے کہ جن کی شاخیں جو ہے نا دریا کے اوپر آ رہی تھی، تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہاں یہ واقعتاً اسی درخت کا یہ پھل ہو سکتا ہے۔ اب جناب باغ کا پتہ لگا تو قریب جا کے لوگوں سے پوچھا کہ اس باغ کا مالک کون ہے؟ تو جیلان کے ایک رئیس سے سید عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ، مالک کا نام پتہ کرنے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد مالک کے پاس گئے، کہا جناب مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ جی بولیے۔ کہ جی اس طریقے سے ایک سیب جا رہا تھا، میں نے کھا لیا، آپ کے درخت کا تھا، وہ آپ کے باغ کا، آپ مجھے وہ سیب معاف کر دیجئے۔ سید عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ بڑا ہی پیارا نوجوان ہے، کہنے لگے بھئی یہ تو معاف نہیں ہو سکتا، یہ سیب معاف نہیں ہو سکتا، تمہیں اتنے سال میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔
اب انہوں نے سوچا کہ ایک سیب معاف کرانا بہتر ہے یا اتنے سال باغ کی خدمت کرنا بہتر ہے. ان کا قیامت کے دن ایک سیب کا جواب دینا مشکل، یا چند سال محنت کر لوں گزر جائے گی. کہ جی میں ہر طریقے سے حاضر ہوں. اب وہ ان کے سایہ عاطفت میں رہنے لگے، سلوک کے مدارج بھی طے کرنے لگے اور دین بھی سیکھنے لگے اور ساتھ ساتھ باقی خدمت بھی کرنے لگے. وہ کئی سال کا وقت وہ گزر گیا. ان کا جناب اب تو میرا وہ ٹائم پورا ہو گیا، اب ایک سیب جو میں نے آپ کا کھایا تھا بغیر اجازت کے وہ معاف کر دیجئے، میں چلوں. میں کہا نہیں، وہ سیب تو معاف نہیں ہو سکتا، ابھی نہیں معاف ہو سکتا. تم نے جو ایک بات پوری کی، اتنے سال کی ہے وہ ٹھیک ہے، ایک کام اور کرنا پڑے گا پھر سیب معاف ہوگا، ورنہ ٹھیک ہے جانا چاہو چلے جاؤ، سیب معاف نہیں ہوتا. جی کیا کام کرنا پڑے گا؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھوں سے لنجی، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس سے نکاح کر لو تو سیب معاف. اور ایسی عورت سے نکاح نہیں کرتے، میری ایسی بیٹی سے نکاح نہیں کرتے تو سیب معاف نہیں ہوگا. اب پھر وہ خیال کہ زندگی بھر ایسی عورت کی خدمت کرنا بہتر ہے یا سیب کو قیامت کے دن پہ چھوڑ دیں. انہوں نے کہا نہیں، قیامت کا دن تو بڑا مشکل ہے، میں ایسی عورت کی خدمت کر لوں گا. بھئی ایسی عورت سے شادی کا مطلب خدمت ہی ہے نا، اور کیا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں. اب جناب انہوں نے نکاح پڑھا دیا. نکاح پڑھا کے وہ اندر گھر گئے تو دیکھا کہ ایک عورت جو نوجوان بچی ہے، دوشیزہ، بالکل خوبصورت، صاف ستھری، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں، آنکھیں بھی ہیں، ہر چیز بہترین جوان بچی موجود ہے، دلہن کے روپ میں موجود. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے، آج تک اس نے کوئی کام خلاف شریعت نہیں کیا اس لیے لنجی ہے، گھر کے باہر قدم نہیں نکالا اس لیے لنگڑی ہے، خلاف حق کوئی نامحرم کی بات نہیں سنی اس لیے بہری ہے، زبان سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، غلط بات نہیں کی اس لیے یہ بہری ہے، اس لیے یہ گونگی ہے کہ زبان سے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی، اس وجہ سے یہ گونگی ہے. اب یہ سمجھے کہ ان کی اہلیہ کتنی باکردار اور کتنی خصوصیات کی حامل ہیں. اب یہاں پوائنٹ سمجھ لیجئے، باپ ایسا ہو اور ماں ایسی ہو تب اولاد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہوتی ہے. باپ علی اور ماں فاطمہ ہو تو بیٹے حسن حسین ہوا کرتے ہیں. تو بات ایسے بنتی ہے. آج نوجوان شادی کے لیے شکل ہی کو دیکھتے ہیں، فیشن کو دیکھتے ہیں، عقل اور دین کو نہیں دیکھتے. پھر ایسی مائیں ملیں گی جیسی کہ آج کل آ رہی ہیں. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ بنگال کے دورے پہ نکلے تو لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے بڑی تعداد میں. واپس گھر آئے تو بڑے خوش تھے. ماں نے پوچھا بیٹا بڑے خوش ہو؟ کہنے لگے اماں اتنی بڑی اللہ نے کامیابی دی، جہاں جاتا لوگ کلمہ پڑھتے، توبہ کرتے، اس لیے میں بڑا خوش ہوں. تو ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں تو میرا کمال ہے، اس میں تمہارا کیا کمال ہے، تو سارا میرا کمال ہے. تو کہنے لگے امی آپ نے سچ کہا، واقعی کمال آپ کا ہے، لیکن یہ تو بتائیے اس کی کوئی تفصیل. آخر آپ کا کمال میں مانتا ہوں لیکن اس کی کوئی تفصیل تو بتائیے. ماں نے کہا بیٹا جب تم چھوٹے تھے میں نے تمہیں کبھی بھی بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا، یہ اسی کی برکت ہے کہ آج لاکھوں لوگوں نے تمہارے ہاتھ میں توبہ کی. بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ دہلی میں گزرے ہیں انڈیا کے اندر، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. کاکی یہ ہندی زبان میں روٹی کو کہتے ہیں. ان کے بچپن کا واقعہ سن لیجئے. جب یہ چھوٹے سے تھے تو ماں باپ نے دونوں نے بیٹھ کے سوچا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ماں باپ اولاد کی دینی تربیت کے حوالے سے کچھ سوچا کرتے تھے. تو سوچا کیا کریں بچے کے لیے. تو ماں نے کہا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میں نے بڑا سوچا، اللہ سے مانگا ہے، میں اس کی تربیت کروں گی اور اللہ پہ اس کا یقین بناؤں گی. خیر دونوں نے طے کر لیا. پھر بچے کو مدرسے میں داخل کروایا گیا. بچہ چھوٹا مدرسے جانا آنا شروع کر دیا. تو جب بھی بچہ آتا تو ماں اس کو اپنا ڈیل کرتی. کچھ دنوں کے بعد جب بچہ واپس آیا نا، ایک دن جب واپس آیا تو بچے نے کہا اماں بھوک لگی ہے. تو اماں نے کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ سب کو روزی دیتے ہیں، مجھے بھی تمہیں بھی سب کو بھی اللہ سے مانگو. امی اللہ سے کیسے مانگوں؟ بیٹا وضو کر کے آؤ. بیٹا وضو کر کے آ گیا. امی اب کیا کروں؟ بیٹا مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نفل پڑھو. 2 نفل پڑھ لیے. امی اب کیا کروں؟ اب اللہ سے دعا کرو.
بھائی دعا میں کیا مانگنا ہے کہ بھائی ہم یہی دعا مانگو اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. اور وہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہاتھ اٹھا رہا ہے اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, امی کو بھی آپ دیتے ہیں, مجھے بھی آپ دیں گے, سب کو آپ دیتے ہیں, اللہ مجھے ایک روٹی دے دیجیے, بھوک لگی ہوئی کھانا دے دیجیے. خیر وہ دعا مانگ کے جب فارغ ہوا اب امی کے پاس آیا, امی اب کیا کروں؟ بھائی دیکھو اللہ نے کہیں روٹی بھیج دی ہوگی تو کہیں روٹی پڑی ہوگی, جا کے تلاش کر لو, تمہارے مقدر کی دعا مانگی ہے مل جائے گی. اب بچہ کہیں گیا, ماں نے نا پہلے سے ہی کوئی روٹی تیار کر کے کہیں ایسی آسان جگہ چھپا دی تھی کہ بچہ لے سکے, بچے کو معمولی سی تلاش سے مل جائے. اب بچے نے جب وہ روٹی دیکھی وہ بڑا خوش, اس نے بسم اللہ پڑھ کے روٹی بھی کھائی اور پھر اپنی ماں سے ذکر کرنے لگا, اماں اللہ نے تو مجھے روٹی دے دی. اب روز یہ ہونے لگا, اب روز کی ایک پریکٹس شروع ہو گئی, روزانہ کا معمول بن گیا. بچے کے ذہن میں ایک تجسس بنا, امی اللہ کتنے اچھے ہیں, وہ سب کو دیتے ہیں. ماں کہتی ہاں وہ ہر ایک کو دیتے ہیں, جانوروں کو بھی دیتے ہیں, انسانوں کو بھی دیتے ہیں, پرندوں کو بھی دیتے ہیں, اور شہر والوں کو بھی دیتے ہیں, گاؤں والوں کو بھی دیتے ہیں. اور بچے کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی گئی. جیسے ہی بچہ اظہار کرتا رہا اللہ کی محبت کا کہ اللہ تو اتنے اچھے ہیں, اتنے پیارے ہیں, تو ماں کا دل بڑا خوش ہوتا اور ماں بڑا سوچتی کہ میرے اس کام کو جو ہے نا وہ فائدہ ہو رہا ہے اور بچے کے اندر اللہ کی محبت اور یقین بڑھ رہا ہے. یہ چلتا رہا سلسلہ. ایک دن ماں نے کسی فنکشن میں جانا تھا, کہیں جانا تھا, وہاں اسے دیر ہو گئی. اس دوران بچے کے گھر واپس آنے کا وقت ہو گیا. ماں کو وہاں اچانک خیال ہے اوہ آج تو میں لیٹ ہو گئی. اب ماں نے جناب جلدی سے برقع پہنا, تیز قدم اٹھا کے گھر واپس آنے لگی اور رب سے مانگتی رہی, یا اللہ یہ تو ساری محنت میں نے بچے کا ایمان بنانے کے لیے کی تھی, یہ تو ساری محنت میں نے اس لیے کی تھی کہ اس کا آپ کا ساتھ تعلق بن جائے. اللہ اب وہ گھر آ گیا, اس کو روٹی نہ ملی تو بچے کا ایمان خراب نہ ہو جائے, اس کا یقین کمزور نہ ہو جائے. اس طرح کی نا پریشانی دعائیں اور سوچ کے وہ آ رہی. جب ماں گھر پہنچی نا, اس نے گھر پہنچتے ہی فوری طور پر ایک روٹی بنا کے کہیں چھپا دی اور دیکھا کہ بچہ تو سویا ہوا تھا. گھر آئی دیکھا بچہ سو ہوا ہے, انہوں نے روٹی بنائی چھپا دی. پھر بچے کے پاس آئی, کہنے لگی کہ بیٹا آج تو تمہیں بہت بھوک لگی ہوگی. بیٹا اٹھ کے کہنے لگا, امی مجھے تو بھوک نہیں لگی. ماں نے پوچھا بھی تمہیں کیوں بھوک نہیں لگی؟ کہنے لگا امی جب مدرسے آیا تھا آپ گھر پہ نہیں تھی, پھر میں نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کیا, اللہ آج تو بھوک بھی بڑی زیادہ لگ رہی ہے اور اماں بھی گھر پہ نہیں ہیں, اللہ مجھے روٹی دے دے. امی جب دعا مانگ کے میں اندر گیا اور مجھے روٹی پڑی بھی نظر آئی, وہ روٹی میں نے کھا لی, لیکن آج اس روٹی میں وہ ذائقہ تھا, وہ بات تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی. آج جو مزہ آیا اس سے پہلے وہ مزہ مجھے کبھی نہیں آیا. ماں نے جب یہ سنا تو کہنے لگی الحمدللہ اللہ رب العزت نے میری لاج رکھ لی. تو پہلے وقتوں میں مائیں اپنی اولاد کا اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین بنایا کرتی تھیں اور یہ بچے بڑے ہو کر وقت کے مشائخ اور علماء بنا کرتے تھے. یوں آپ کو ایک اور کامیاب شخص کے پیچھے عورت کا کردار ماں کی حیثیت سے نظر آئے گا. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں امام ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے یہ, اور بڑے بڑے حضرات, بڑے بڑے اکابرین ان کے شاگردوں میں رہے اور بڑے بڑے لوگوں سے علم بھی حاصل کیا. ان کا نام تھا ربیعہ ابن عبد الرحمن فرخ, ان کے والد کا نام تھا فرخ. فرخ کی شادی ہو گئی. شادی کے کچھ عرصے کے بعد بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آنے لگا تو ان کو خراسان جہاد کی طرف جانا ہوا. فرخ کو ان کے بعد 30,000 درہم کی بہت بڑی ایک اماؤنٹ تھی, اپنی بیوی کے حوالے کی کہ بھئی اس کو رکھ لو, کہیں ضرورت کے موقع پہ اس کا استعمال کر لینا, میں جہاد پر جا رہا ہوں, واپسی میں نہ معلوم کب ہو, اور جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا خیال رکھنا, تربیت کا خیال رکھنا. وہ زمانہ ایسے تھا کہ فتوحات ہی فتوحات ہوتی چلی جا رہی تھی. یہ جو فرخ تھے یہ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے. چند ماہ بعد پیچھے بیٹا تو پیدا ہوا, انہیں کچھ پتہ نہیں, اور یہ سال گزرا, 2 سال گزرے, 5 سال گزرے, 7 گزرے, 10 گزرے, کرتے کرتے 27 سال گزر گئے. 27 ایئرس, 27 سال گزر گئے. 27 سال کے بعد فرخ جب گئے تھے تو کالی داڑھی تھی, واپس مدینہ آ رہے ہیں تو بال سفید ہو چکے. جب گئے تھے تو جوان تھے, واپس آ رہے ہیں تو بوڑھے ہو چکے. جب گئے تھے تو قوت تھی جسم میں, اب واپس آ رہے ہیں تو اس جیسی قوت اب نہیں ہے. ساری جوانی جہاد میں گزار کر, یہ فرخ مدینہ کے رہنے والے تھے,
27 سال کے بعد گھر آنے لگے، شہر مدینہ میں داخل ہوئے، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، گلیوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ 27 سال میں تو تبدیلیاں آ جاتی ہیں نا کافی، راستوں کو تلاش کر رہے ہیں، کرتے کرتے پھر اپنے گلی میں پہنچے، ہاں یہ میری ہی گلی ہے۔ جب گئے تھے آنکھیں جوان تھیں، بوڑھی ہو چکی تھیں، پھر گھروں کو دیکھنے لگے، پھر دیکھتے دیکھتے رات کا اندھیرا، ایک گھر، یہ مجھے میرا گھر لگ رہا ہے۔ جب اچھی طرح دیکھ لیا نا یہ میرا ہی گھر ہے، تو اپنے گھر میں کوئی دروازے میں کوئی اجازت تو نہیں مانگنے کی ضرورت ہوتی نا۔ گھوڑے پہ تھے، نیزہ ہاتھ میں تھا، وہ جناب نیزے کی انی سے دروازہ کھولا، اندر گئے، سبل میں جا کے گھوڑا باندھنا شروع کر دیا۔ اب کچھ شور وغیرہ ہوتا ہے ان چیزوں کا، تو اندر سے ایک نوجوان آیا۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ یہ کوئی بندہ آیا ہے، گھوڑا اندر باندھ دیا اور ایسے جناب موج میں جیسے اپنے گھر میں کوئی ہوتا ہے۔ اس نوجوان نے آگے پوچھا، تو کوئی چور ہے، ڈاکہ ڈالنے آیا، چوری کرنے آیا؟ اس نے کہا، تم کون ہوتے ہو؟ تم نے تو میرے گھر میں لگتا ہے ڈاکہ ڈال دیا، میرے حرم میں تم نے ڈاکہ ڈال دیا۔ اب دونوں کے اندر نا کچھ سختی پیدا ہوئی، توتکار ہونی شروع ہوئی، آواز بلند ہوئی۔ یہ آواز گئی پھر امام ربیعۃ الرائے کی والدہ اور فروخ کی اہلیہ کو۔ انہوں نے جب اندر سے جھانک کے دیکھا تو انہیں 27 سال پرانا شوہر یاد آ گیا کہ جب گیا تھا تو جوان تھا، بوڑھا ہو چکا۔ تو اچانک جب غور سے دیکھا، پہچان لیا کہ ہاں یہ تو وہی ہے، تو فوراً اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارے باپ فروخ ہیں۔ اور فروخ کو کہا کہ آپ اندر آ جائیے، یہ آپ کا بیٹا ربیعہ ہے۔ اب جب دونوں کو ایک دوسرے کی پہچان ہوئی اور پوچھا میرا بیٹا ہے، یہ میرے ابو ہیں۔ پہلی ملاقات تھی زندگی کی، 27 سال کی عمر، قریب 26-27 سال کی عمر میں بیٹے کی باپ سے آج پہلی ملاقات رات کی تنہائی میں اس انداز سے ہو رہی ہے۔ دونوں خوب ایک دوسرے کو گلے لگے، اندر آئے، اور پھر بیٹا اپنے کمرے میں چلا گیا اور فروخ اپنی بیوی کے پاس گھر میں اندر کمرے میں آ گئے۔ بات چیت ہونے لگی، 27 سال کی داستان، ادھر سے ادھر دونوں طرف سے بات چیت چلنے لگی، رات باتوں میں گزر رہی تھی۔ اچانک اس نے پوچھا، میں نے 30,000 درہم تمہیں رکھوائے تھے، ان کا کیا بنا؟ کہ جی اس کی آپ فکر نہ کریں، اس کا میں آپ کو پورا حساب دوں گی، وہ محفوظ ہیں۔ باتیں ہوتی رہیں، اتنے میں فجر کی اذان ہوئی۔ انہوں نے کہا میں تو نماز پڑھ کر آتا ہوں، بیٹا کدھر ہے؟ تو ان کی بیگم نے کہا وہ تو بہت جلدی تہجد کے وقت مسجد چلا جاتا ہے، وہ تو مسجد جا چکا ہے، آپ جائیے نماز پڑھ کر آئیے۔ اب یہ فروخ مسجد پہنچتے ہیں، نماز فجر پڑھتے ہیں، روضہ رسول پر حاضر ہو کے سلام پیش کرتے ہیں، اور ابھی مسجد ہی کو دیکھ رہے ہیں، 27 سال بعد ماحول کو انجوائے کر رہے ہیں۔ دیکھا کہ ایک طرف بہت بڑا حلقہ لگنا شروع ہو گیا اور ایک نوجوان درمیان میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو علم پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں قریب گیا تو بہت دور مجھے جگہ ملی، میں کہیں بیٹھ گیا تو میں دور دیکھ رہا تھا، مجھے پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ کون ہے۔ اچھا بیٹے نے پہچان لیا تھا، انہوں نے تھوڑا سر بھی جھکا لیا اور ایسے کہ جیسے باپ کو دیکھا نہیں، اور باپ پہچان نہیں سکا۔ تو باپ نے نا برابر والے سے پوچھا جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہ کون ہے بزرگ؟ کہا تم نہیں جانتے؟ امام ربیعۃ الرائے ہے، ان کا باپ 27 سال پہلے جہاد پہ گیا تھا خراسان، آج تک واپس نہیں لوٹا، اور ان کو تو سارا مدینہ جانتا ہے، سارا مکہ ان کو جانتا ہے، بڑے بڑے علماء ان کو جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ان کو؟ کہتے ہیں کہ میری تو خوشی سے حال جو بے حال ہونے والا تھا، عجیب خوشی کا عالم تھا۔ پھر میں جب گھر آیا اور آ کے اپنی بیوی کو بتایا کہ میں نے تو اپنے بیٹے کی یہ عزت دیکھی، یہ مرتبہ اور مقام دیکھا، تو بہت خوش ہوں۔ اب بیوی نے کہا آپ کو وہ 30,000 درہم چاہیے یا بیٹے کی یہ عزت اور مقام اور مرتبہ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا اس 30,000 کی کیا حیثیت ہے اس عزت اور مرتبے اور مقام کے سامنے، کچھ بھی تو نہیں ہے، مجھے تو یہی چاہیے۔ تو ماں نے کہا وہ ساری کی ساری دولت میں نے آپ کے اور اپنے بچے کی دینی تعلیم اور تربیت کے اوپر خرچ کیے، یہاں لگا دیے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں تم نے بہترین حق ادا کر دیا۔ تو امام ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ کی کامیاب زندگی میں آپ کو عورت کا کردار ماں کی صورت میں نظر آئے گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یتیم ہو گئے تھے، ماں نے تربیت کی، ماں نے خیال رکھا۔ فرماتے ہیں
کہ میری والدہ کا معمول تھا جب گھر میں فاقہ ہوتا نا، کچھ کھانے کو نہ ہوتا، تو فرماتی کہ آج ہم سب خدا کے مہمان ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی. ہم چھوٹے تھے لیکن اس جملے کی مجھے بڑی خوشی ہوتی. پھر کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی بندہ آیا اور ہمیں اتنی بڑی بوری جو ہے نا وہ آٹے کی دے گیا، آٹا ہی ختم نہ ہو. میں بڑا پریشان ہوتا کہ کب فاقہ ہے، کب اپنی ماں کی زبان سے میں سنوں کہ ہم آج خدا کے مہمان ہیں. پھر کہتے ہیں کرتے کرتے بڑی مشکل سے وہ بوری ختم ہوئی، اور جب پھر گھر میں دوبارہ فاقہ آیا، پھر ماں نے کہا ہم آج خدا کے مہمان ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے انتقال کا واقعہ لوگوں کو سنا رہے تھے تو رو پڑے. کہنے لگے نئے چاند کے موقع پہ میں چاند کی مبارکباد دینے پیش ہوا، سلام کیا، بات چیت کی، تو مجھے میری ماں نے کہا کہ بیٹا اگلے نئے چاند میں کس کو تم مبارکباد دینے آؤ گے، کس سے ملنے آؤ گے؟ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب شاید زندگی کا وقت پورا ہو چکا، اب وقت نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ مخدومہ آپ مجھے کس کے حال پہ چھوڑ کے جا رہی ہیں، کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ میں نے کہا اس کا جواب میں تمہیں دوں گی. دل میں خیال ہے ابھی کیوں نہیں بتاتی. پھر خاموش ہو گیا. پھر کہنے لگی اگلا دن آیا، اگلی رات آئی، تہجد کا وقت تھا، میرے پاس خادمہ آئی، کہنے لگی کہ بیوی آپ کو بلا رہی ہیں. میں نے کہا خیریت تو ہے؟ ہاں الحمدللہ خیریت. کہنے لگے کہ پھر میں اپنی امی کے پاس کمرے میں گیا، وہ لیٹی ہوئی تھیں بستر پہ، اور مجھے کہا بیٹا کل تم نے کیا بات کہی تھی، کل تم نے ایک بات پوچھی تھی، آج اس کا جواب میں نے دینا ہے، بتاؤ تمہارا دایاں ہاتھ کہاں ہے؟ میں نے دایاں ہاتھ آگے کر دیا، انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا اللہ میں اس کو تیرے سپرد کرتی ہوں. اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور دنیا سے چلے. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والدہ کے اس عمل کی وجہ سے میرا اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل اور یقین بنا کہ بس پھر تو میں اللہ کا ہی ہو کے رہ گیا. تو ایک اور کامیاب شخص کے پیچھے عورت کا کردار ماں کی صورت میں نظر آتا ہے. تو جب تک امت کی عورتوں نے اس بات کو سمجھا ہوا تھا کہ تعمیر شخصیت، معاشرے کی صحیح تعمیر کے لیے ہمیں با کردار اور با حیا ہونے کی ضرورت ہے، بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے، جب انہوں نے ان تقاضوں کو پورا کیا تو اسلام کو عروج ملا، مسلمانوں کو عزت ملی. اور جب سے عورت نے اس چیز کو چھوڑ دیا مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. حضرت مولانا الیاس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رمضان میں تو ہر عورت عام طور سے 10-15 سپارے روز پڑھ لیتی تھی، اور ہم اپنے گھر میں تفسیر قرآن، مظاہر حق، مشارق الانوار، حسن حسین، یہ سب کتابیں عورتوں سے پڑھ لیا کرتے تھے. یہ مردوں سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، عورتیں پڑھا دیا کرتی تھیں. اور گھر میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے قصے اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قصے یہ بیان کیے جاتے تھے، طوطا اور مینا کی کہانیاں بیان نہیں کی جاتی تھیں. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے کچھ حالات بتا کے فرمایا کہ جن گودوں میں ہم نے پرورش پائی ہے یہ گودیں اب دنیا میں کہاں ملتی ہیں. تو ماں باپ کی تربیت اور ماں کا دل کے اندر سے یہ دل میں پیدا، ماں کی تربیت کی وجہ سے دل کے اندر اللہ کی عظمت اور اللہ کے دین کی عظمت کا پیدا ہو جانا، یہ ان کو ماں کی گود سے ملا. اور پھر انہوں نے بڑا ہونے کے بعد تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی، جس کی آپ ہر طرف دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر آج یہ دین کا کام اور یہ دین کی محنت جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک جاری رہے گی. تو ایک اور کامیاب شخص کے پیچھے عورت کا کردار ماں کی کیفیت میں نظر آتا ہے. یہ سارے واقعات تو آپ نے سارے پرانے سنے، تازہ واقعہ بھی ایک آپ کو سنا دیتا ہوں. بہت ساری عورتیں فون کرتی ہیں، میسج کرتی ہیں، گھر میں آ کے بیگم صاحبہ سے ملتی ہیں، اور تقریباً سب کا ایک ہی معاملہ ہوتا ہے، یا تو شوہر بے دین ہے یا اولاد بے دین ہے، گھر میں دین نہیں ہے. ان کی تمنا اور تڑپ اور طلب یہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر دین کا ماحول آ جائے. بہت ساری جگہ پہ بالخصوص اولاد کے معاملے میں تو کہ جی ہم نے فلاں قربانیاں دی، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، لیکن آج اولاد جو ہے وہ سنوائی نہیں دے رہی، پکڑائی نہیں دے رہی، بات نہیں مان رہی، اور پریشان ہی پریشان. تو ایسی عورتوں کے لیے دو باتیں ہیں. ایک تو واقعہ سن لیجئے، بالکل حالیہ تازہ ترین واقعہ یہ ہے، آپ ہی کے لاہور کا ہے.
ایک نوجوان حافظ قرآن، اقرا روضۃ الاطفال میں قرآن حفظ کیا، اس کے بعد میٹرک کے بعد اسکول سے نکل کے کالج یونیورسٹی کی لائف میں آیا، کھلا ماحول، وہاں جا کے ایسا بگڑا کہ ایک تو ہوتا نا کہ ایک نماز نہیں پڑھتا، کہنے سے پڑھتا ہے ویسے نہیں پڑھتا، یا چلو جمعے کی پڑھ لیتے اور کوئی نہیں پڑھتا، ایک تو یہ نا وہ خدا ہی کے بارے میں جیسے الحاد والا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا معاملہ۔ اسی طرح پھر جب یہ چیزیں چینج ہوئی تو لباس بھی بدل گیا، طور اتوار بھی بدل گئے۔ پھر اس نوجوان کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، پھر وہ پلٹا اور واپس آیا، اس نوجوان نے مجھے خود بتایا، یہاں گھر پہ بھی آیا، کئی دفعہ آیا، اس نے مجھے خود بتایا، کہنے لگا کہ وہ جو میرا دور تھا نا، جس دور میں میں نے دین کو چھوڑ دیا اور بہت ہی ادھر سے بہت دور چلا گیا، میری ماں جب مجھے دیکھتی تھی مجھے ایک بات کہتی تھی کہ بیٹا تو کہیں بھی چلا جا، میرا باکردار ہونا، باوضو تجھے دودھ پلانا، اور راتوں کو تہجد میں تیرے لیے دعائیں کرتے رہنا، تو واپس ضرور آئے گا، تو کہیں چلا جا۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ بندہ رب کو چھوڑ دے، تو کہیں چلا جا، میری پاک دامنی، میرا کردار، باوضو تجھے دودھ پلانا، تجھے حلال کھلانا، اور میری رات کی تہجد کی مناجات، رب کے سامنے رونا، تو کہیں چلا جا، یہ رسیاں ایسی ہیں تو رب کے در پہ آئے گا، کتنا ہی تو بھاگ لے، دوڑ لگا لے، نفس، شیطان، ماحول، یہ باطل، یہ میڈیا، یہ سب تیرے پیچھے چاہے کتنا ہی پڑ جائے، لیکن میری دعائیں ہر زنجیر کو توڑ کے تجھے رب کے دروازے پہ لے کر آئیں گے۔ اس نوجوان کے الفاظ کا مفہوم بتا رہا ہوں، اور پھر وہ آیا۔ پھر ماں باپ کی دعائیں رنگ لے کے آتی ہیں، نا امیدی کی بات نہیں ہے۔ کوئی پیڑ اگر پھل خراب دینے لگے نا، کوئی درخت ہو، شجر ہو، اور پھل خراب دینے لگے تو پھل پہ محنت الگ ہوتی ہے، لیکن اصل تنے پہ محنت ہوتی ہے۔ تو ماں باپ جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے اوپر بھی فکر مند ہوں اور اپنے ہی رب سے تعلق کو جوڑیں، اور راتوں کو اللہ کے سامنے روئیں اور منائیں۔ اللہ نہیں، ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکتے، اللہ مہربانی فرمائے۔ تو یہ ماں باپ کی دعائیں، آپ نے پڑھا نا، لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ یہ ماں باپ، والد کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو ماں باپ جس درد دل سے دعا کر سکتے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا شیخ، پیر، عالم، عامل، کوئی دوسرا بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، وہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اچھی بات ہے، کہنا بری بات نہیں، اچھی بات ہے، اس کی نفی مراد نہیں ہے، لیکن جو ماں باپ کا رب سے تعلق خود بنے اور خود اپنی اولاد کے لیے رب سے راتوں کو تہجد میں اٹھ کے رو کے مانگے، تو جب یہ نوجوان واپس آ سکتا ہے، آج کل کے حالات میں ہماری اولاد بھی انشاءاللہ واپس آ سکتی ہے، ہم مانگنے والے تو بنے، اللہ کی رحمت سے بھرپور امید رکھیں، مانگتے رہیں، انشاءاللہ العزیز یہ مانگنا کام آئے گا۔ اپنی زندگی میں دیکھ جائیں گے والدین، خدا نہ خاصہ کو اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکا، قیامت کے دن رب کے حضور اتنا تو ماں باپ کہہ سکیں گے، اللہ ہم نے تو جو کر سکتے تھے، مانگنا، رونا، دھونا، اولاد کو سمجھانا، سب کچھ کر لیا، تیری قدرت تھی، تو نے جیسا فیصلہ کیا، اللہ اب جہنم سے بچا لے۔ دنیا میں تو ہم نے مانگا تھا نا، تو دعائیں تو دنیا میں بھی قبول ہوتی ہیں، جو یہاں نہ قبول ہو آخرت میں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ ماں باپ کی دعائیں واقعتاً جنت کی ہوا بن کے رہیں گی، لیکن ماں باپ پھر رب سے مانگنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔